شادی میں سب لڑکیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے بھی دلچسپی ہوئی کہ آخر سب عورتیں اس بوڑھی عورت سے کیا بات کر رہی تھیں۔ عورتیں عموماً تو ہم پرست واقع ہوتی ہیں، لیکن جب یہ بات ہمیں اصل زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم بھی انہی باتوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن سے ہم دوسری عورتوں کو بچنے کا کہتی ہیں۔ میں نے دیکھا سبھی لڑکیاں اور عورتیں، خصوصاً نوجوان لڑکیاں، اس بوڑھی عورت کو اپنا ہاتھ دکھا رہی تھیں، قسمت کا حال پوچھ رہی تھیں۔ مثلاً شادی کہاں ہوگی، بچے کتنے پیدا ہوں گے، اور وہ عورت ہر عورت کو کوئی نہ کوئی دلچسپ بات بتا رہی تھی۔ میں ان میں سب سے کم عمر اور معصوم سی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب سب لڑکیاں چلی جائیں گی تب میں اس عورت کو اپنا ہاتھ دکھاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب اپنا ہاتھ دکھا چکے اور کھانے کی آواز آئی تو لڑکیاں دوسری طرف چلی گئیں۔ وہ بوڑھی عورت بھی اکیلی بیٹھی تھی، سنجیدہ مزاج تھی۔ ان ہنگاموں میں اس کا بھی شاید دل نہیں لگ رہا تھا۔ تب مجھے اکیلا بیٹھا اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، دل میں کوئی بات ہے؟ میں جھٹ سے آگے بڑھی، موقع غنیمت جان کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اماں، میرا بھی ہاتھ دیکھو نا، میرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے؟ بیٹی، میں تمہارا ہاتھ نہیں دیکھ سکتی، تمہاری قسمت بتانے سے نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بعض اوقات منہ سے نکلا سچ بھی ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے نصیب کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو، ورنہ شاید عمر بھر روتی رہو۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں تجسس اور خوف دونوں ہی بڑھ گئے۔ اماں جی، آپ کچھ کریں، میرا ہاتھ دیکھ کر مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے کہا، اچھا ایسا کرو، میرے گھر آ جانا، میں ایک بابا جی کو جانتی ہوں، وہ تمہارا ہاتھ دیکھ کر تم کو بتا دیں گے۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی خاص بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بوڑھی عورت نے کہا تو میں نے بھی ڈرتے ڈرتے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے پرانے محلے کے ایک گھر میں آنے کا کہا تھا جہاں اکثر محافل وغیرہ ہوا کرتی تھیں۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، یہاں کے مالکان بہت دور چلے گئے تھے اور یہ گھر تب سے خالی پڑا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی نہیں تھے، اس لیے کبھی کبھی کچھ محفلیں یہاں منعقد کی جاتی تھیں۔ میں بھی اس پرانے محلے میں گھر میں کافی بار جا چکی تھی، تبھی مجھے جانے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بوڑھی ماں سے اس بات کی حامی بھر لی تھی کہ میں مقررہ دن پر پرانے محلے کے اسی گھر میں ان سے ملنے آ جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے وقت اور جگہ تو بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کس سے ملوائیں گی۔ خیر، بنا کوئی سوال جواب کیے میں جمعہ والے دن شام کو اپنی سہیلی ربیہ کے ساتھ پرانے محلے کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ عورت وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ان دونوں کے بنائے ہوئے ماحول کو دیکھ کر پہلے تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ ان کے آس پاس سوکھے پتے اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے ان کا یہاں پر باقاعدہ آستانہ ہو۔ مجھے اپنا ہاتھ دکھانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میں یہاں تک آ گئی۔ تب ہی اسی بوڑھے نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی بھر گئی۔ بوڑھی نے اسے میرا ہاتھ دیکھنے کا کہا۔ بوڑھے نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے میری لکیریں دیکھتے ہوئے بڑے پرزور انداز میں جواب دیا، تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے، خالی دامن رہے گی سدا۔ ہاں، 1 مہینے بعد تیری گود میں 4 بچے ہوں گے۔ اگر تو ان بچوں کو پال پوس کر بڑا کرے گی، زمانے کی تو باتوں میں نہیں آئے گی، تو یقیناً تیری اولاد تجھے سکھ دے گی۔ بوڑھے کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ 1 مہینے بعد میری گود میں 4 بچے ہوں گے، یہ بھلا کیسی بات تھی؟ میری دوست نے جب یہ سنا تو ہنسنے لگی اور بولی، یہ بوڑھا تو فراڈ کر رہا ہے، جلدی سے گھر چلو، ایسا نہ ہو
کہ اس بوڑھے کی باتوں میں آ کر ہمیں دیر ہو جائے، اور اگر پہنچتے پہنچتے مغرب کی اذان ہو جائے۔ میں نے بھی ربیہ کی بات کو صحیح جانا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ بوڑھا پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، شاید وہ مجھے کوئی دعا یا وظیفہ بتانا چاہتا تھا، لیکن اب میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، مجھے بس اپنے گھر جانا تھا۔ ربیہ نے راستے میں آتے ہوئے مجھے خوب ڈانٹا، بولی یہ تو بہت ہی بھیانک قسم کے چہرے لیے ہوئے بوڑھے ہیں، مکار لوگ لگ رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اکیلے ان سے ملنے جاؤ؟ وہ تو شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ گئی، ورنہ تمہارا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ غرض یہ کہ ربیہ نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا۔ میں نے بھی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے آئندہ کسی بھی عامل کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات بہت بے چینی سے گزری تھی۔ میں اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری خوش قسمتی کی رات کے 2 بجے میں انہی فکروں میں جاگ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ کا احساس ہوا۔ پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا، مگر دوسری بار بھی جب یہی آواز آئی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں دھیرے سے داخل ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کسی کو پہچاننے یا دیکھنے کا کوشش کی تھی کہ کوئی آہنی ہاتھ زور سے میرے منہ پر ڈال رہا اور میری چیخیں میرے جسم میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ میں نے اس آہنی ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چارپائی سے کھینچا اور دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ میری روح کانپنے لگی، مجھے اپنا آپ کسی گہری دلدل میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے باہر گھسیٹتا ہی چلا گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کمرے سے باہر تھی۔ اب وہ مجھے شاید دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا، تب شاید اس کا بھی پاؤں پھسلا اور میرے منہ سے اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا۔ اس لمحے میں نے بھرپور طاقت سے چیخ ماری اور اپنے ماموں ممانی کو بلایا، جو کہ ساتھ والے کمروں میں ہی سوتے تھے۔ میں بچپن سے اپنے ماموں ممانی کے گھر رہتی تھی کہ میرے اماں ابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ چیخ مارنے کی دیر تھی کہ اس آہنی ہاتھ نے مجھے چھوڑ دیا اور عین اسی لمحے ماموں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے راہداری کی لائٹ آن کی تو آہنی ہاتھ والے کا چہرہ دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا رہی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے ماموں کا بیٹا عمیر تھا۔ عمیر سے میں نے ایسی توقع بھی کبھی نہیں کی تھی۔ میں اسے اپنے بھائی سمجھتی تھی، اور پھر عمیر نے وہ رنگ دکھایا جو شاید میں نے سوچا تو کیا کبھی اپنے خوابوں میں بھی گمان نہیں کیا تھا۔ عمیر نے مجھ پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ اس سے پہلے کہ ماموں کچھ کہتے، ممانی بھی اپنے بیٹے کی حمایت میں کود پڑیں۔ میں تو شروع دن سے ہی کہتی تھی کہ اس ڈائن کے بچھن اچھے نہیں ہیں۔ خوب جانتی ہو کہ اس نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا ہے، تاکہ میرے بیٹے پر الزام لگا کر اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے میرے سینے پر موم جلنے کو رہ جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں تجھے اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ تو کیا سمجھتی ہے، تو میرے بیٹے پر الزام لگا کر اپنے ماموں کی ہمدردیاں سمیٹ لے گی؟ وہ بھلے تمہاری حمایت کریں گی، مگر میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں۔ ممانی نے لمبی تقریر کی۔ عمیر کی حمایت میں کر ڈالی۔ کسی نے نہ دیکھا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ ماموں جو پہلے میرے حق میں کھڑے ہونے کا تھوڑا بہت سوچ بھی رہے ہوں گے، ان کے چہرے کے تاثرات بھی فوراً بدل گئے۔ ممانی کی دلیل ہی شاید اتنی مضبوط تھی، حالانکہ میں تو ان سب کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماموں ممانی کے لیے میں بوجھ بن کر رہ جاؤں گی۔ بہرحال میں نے عمیر کے دیے ہوئے الزام کو اپنے ہاتھ ماتھے پر سجا لیا اور پھر پورے گھر میں بدنامی کی اور مجرموں کے جیسی زندگی گزارنے لگی۔
ماموں کے چھوٹے بچے بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، سب مجھ سے بدتمیزی کرتے، گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی، مگر مجھے یہ سب بھی قبول تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ماموں کا سہارا تھا جو کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتے، مگر ان کی بھی ممانی کے سامنے ایک نہ چلتی، مگر پھر بھی قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھ سے یہ آخری سہارا بھی چھن گیا۔ وہ دن قیامت کے جیسا تھا جب ہمیں ماموں کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ ماموں اس دنیا سے جا چکے تھے، میرا تو آخری سہارا بھی دم توڑ چکا تھا۔ اب مجھے اپنا آپ اس بھری دنیا میں اکیلا اور تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ ممانی جب ماموں کے غم سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چونکہ محلے والوں کا دباؤ تھا، اس لیے وہ مجھے گھر سے تو نکال نہیں سکتی تھیں، مگر اس گھر میں میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا۔ گھر کے سارے کام مجھ پر ڈال دیے۔ تھوڑی بہت رقم جو وہ کام والی کو دیتی تھیں، انہوں نے اس کا حساب بھی مجھ سے چھین لینا شروع کر دیا۔ اب میں سارے گھر کے کام کرتی اور دن بھر ایک روٹی کے لیے ترستی رہتی۔ مجھے یہ زندگی بھی قبول تھی، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن ممانی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھیں، شاید اس کے ہاں بچے کی پیدائش تھی۔ ممانی نے مجھے چھوٹے بچے کو سلانے کا اور انہیں کھانا بنانے کا ذمہ سونپا تھا۔ میں یہ سب کر کے فارغ ہوئی تھی، اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ راستے میں مجھے عمیر مل گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا خون سوکھنے لگا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے کہ وہ تھا ہی ایسا بدچلن اور بد کردار کہ جس کا اندازہ مجھے پچھلے ایک مہینے میں بخوبی ہو چکا تھا۔ وہ بس موقع کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کی ایک چھوٹی سی حرکت سے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ بہرحال میں نے اس کی نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ ایک منٹ اور میں عمیر کے سامنے رہی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں پر جھپٹا مارا اور فوراً ہی اس کی توجہ ہٹنے کی دیر تھی کہ میں اپنے اس گرفت سے نکل کر باہر کے دروازے تک آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی کمزور ہے، وہ مجھے یہاں بھی نہیں بخشے گا۔ سو میں باہر والے بیرونی دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ میں جوتے بھی نہیں پہن رکھے تھے، سردی سے جسم میرا کانپ رہا تھا، جبکہ میرے پاس باہر نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر عمیر کو یہاں بھی شرم نہیں آئی۔ اپنے گھر کی عزت کو سڑک پر لا کر بھی اسے سکون نہ آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ شاید کہ وہ مجھے گھر واپس لانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں کے لال دوڑے دیکھے تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب مر بھی جاؤں تو گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ عمیر مجھے ہلکی آواز میں دھمکانے لگا، گھر چلو ورنہ بدنامی ہوگی تمہاری بھی اور ہماری بھی، کیونکہ تماشا لگا رہی ہو۔ مگر مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا یقین کوئی نہیں کرے گا، عمیر یقیناً مجھ پر ایک نیا الزام ہی لگائے گا۔ تب آگے بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ایک گھر جس کا دروازہ کھلا تھا۔ کچھ نہ سوچتے سمجھتے میں اس گھر میں نظر بچا کر چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شاید عمیر کی نظروں میں نہ آ سکی، اس لیے وہ آگے چلا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ اس گھر میں میری عزت کو محفوظ رکھے۔ مجھے یہاں چھپے ہوئے 2-3 منٹ گزرے تھے کہ مجھے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ میں ایک بار پھر کانپنے لگی تھی۔ مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ آنے والے شخص کو شاید میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سیڑھیوں پر لگے بلب کو روشن کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو چہرے پر مسکراہٹ اور حیرت ایک ساتھ ابھری۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا
جیسے وہ بھی کوئی صحیح آدمی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں نے سوچا، اور بے بسی سے میری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس آدمی نے جیسے ہی مجھے روتا دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر مجھے خاموش کروانے لگا۔ میں تو اس کے آنے سے بھی گھبرا گئی تھی۔ اس نے مجھے فوری تسلی دی اور بولا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم جہاں سے بھی آئی ہو، میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں پناہ کی نیت سے آئی ہو۔ یہ کمرہ ہے، میں تمہیں اوپر چلنے کو نہیں کہوں گا، میرا گھر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کمرہ کھول کر دیکھ لو، اس میں تم بحفاظت رہ سکتی ہو۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، وہ بھی تمہاری عمر کی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو۔ دروازہ اندر سے بند کر لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اوپر والے دروازے پر دستک دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دور ہٹ گیا، جیسے میرے خوف سے بہت محتاط ہو گیا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا، جو اندر سے خالی تھا۔ اس میں آرام دہ بستر لگا ہوا تھا، اور وہ آدمی واپس چلا گیا تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ واقعی ایک محفوظ جگہ پر آ گئی ہوں۔ کم از کم ایک رات تو سکون سے گزر سکتی تھی۔ دروازے کا ہینڈل نہیں تھا بلکہ ایک کنڈی تھی، جسے میں نے چڑھا کر کچھ سکون محسوس کیا۔ بستر پر آ لیٹی تو دن بھر کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ماموں کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ عمیر نے یقیناً ممانی کو میرے بارے میں کافی بھڑکا دیا ہوگا، اور اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ میرے ذہن میں یہی احساس ہوا۔ پھر نہ جانے کب انہی سوچ کے بھنور میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں حسب معمول خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہوا، مگر تحفظ کا احساس بھی تھا جو میرے دل کو چھو رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بہن، دروازہ کھولو، بہت دیر ہو گئی ہے، اور اوپر آ کر ناشتہ کر لو۔ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو رات کو اسی گھر کی سیڑھیوں پر ملا تھا۔ میں اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ مہربان آواز جس نے اس خوفناک رات کو مجھے پناہ دی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ فاصلے پر یوں کھڑا تھا جیسے میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہ رہا ہو۔ میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس آدمی کے گھر سے باتوں اور ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا، جس میں اس کی ایک چھوٹی بہن، ماں اور ایک بڑی بہن شامل تھیں جو شاید شادی شدہ تھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں آئی تھیں۔ اس کے گھر والوں سے مل کر میں بہت خوشی محسوس کی۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ میں اس گھر میں رہتے ہوئے خود کو محفوظ اور خوش محسوس کر رہی تھی، مگر میں یہاں کب تک رہ سکتی تھی؟ یہ تو ان لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ سے مجھے بغیر پوچھے مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ ایک دن کے بعد مجھے خود ہی احساس ہو گیا۔ جب اس آدمی کی بہن بھی اپنے گھر واپس چلی گئی تو مجھے لگنے لگا جیسے اب مجھے بھی اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ کسی پر بوجھ بننا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تبھی اسی آدمی کو میں نے یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کی ماں بھی میرے سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ دونوں ہی مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اس آدمی کی ماں بوڑھی اور مہربان عورت لگتی تھی۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا جس کا نام اعجاز تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بہن، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک ہی بات کہوں گا، پھر تم بے شک چلی جانا۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا اور لا کر میری گود میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید میں نے
تمہیں جذباتی انسان لگوں، لیکن سچ یہی ہے کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ تم میرے بچوں کو سہارا دے سکتی ہو جس کی ان کو ضرورت ہے۔ تم بھی ایک بے سہارا لڑکی ہو، میرے بچوں کو سہارا دینے والی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اگر تم ان بچوں کو سنبھال سکو تو نہ صرف یہ تمہیں دعائیں دیں گے بلکہ تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ جب تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا، تب تک میں تمہیں سہارا دوں گا۔ تم میرے بچوں کی عارضی ماں بن جاؤ، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اس آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، لگتا تھا جیسے وہ نوکرانیوں، کام والیوں اور دائیوں کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہے۔ اس آدمی کی ماں نے بھی مجھ سے یہی التجا کی۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر مجھے ان پر رحم آ گیا۔ میں نے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تب مجھے اس نجومی کی وہ بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد تمہاری گود میں 4 بچے ہوں گے، مگر شاید علم نجومی ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ علم نجومی آدھی بات بتاتا ہے جو انسان کے لیے بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال میں بھی اس کے گھر رہنے لگی۔ اعجاز بھائی رفتہ رفتہ میرے ساتھ گھلتے ملتے گئے۔ میں نے بھی ان کے بچوں کو بہت محبت دی اور وہ میرے ساتھ مانوس ہوتے چلے گئے۔ 5 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو سب رشتے پر اعتراض اٹھانے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ تم دونوں شادی کیوں نہیں کرتے، جبکہ اعجاز میرے لیے رشتہ ڈھونڈتے تو میں منع کر دیتی۔ مجھے اس گھر سے جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر دستور زمانہ دیکھتے ہوئے اعجاز کی ماں نے ہم دونوں کے نکاح کی بندوبست کر دیا۔ میں تو شاید دل سے یہی چاہتی تھی۔ 500 سال میں جو محبت میں نے اس گھر میں کھو دی تھی، اب وہ محبت وصول کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اعجاز کی بیوی بن کر ان کے نکاح میں آ کر مجھے جو سکون اور خوشی ملی اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اعجاز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سہارا دے کر اس بے رحم دنیا کے کرب سے بچا لیا، ورنہ شاید میری زندگی بھی کسی طوفان کی مانند ہی گزرتی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی؟ اگر آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔